جب تک وہ اپنے سردار کا فرمان مانے. تو جنگ احد میں بڑی مظلومیت سے یہ میرے مولا کا وہی مظلوم چچا ہے جس کا ہندا نے یہ سینہ چاک کر کے کلیجہ بھی چبا لیا تھا. کیسی مظلومیت ہے. تو جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ میرے چچا جناب امیر حمزہ تو بڑی مظلومیت سے اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن میرے مظلوم چچا کو رونے والا کوئی نہیں. خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے مدینہ کی گلیوں میں گھروں میں جا کر عورتوں کو اور مردوں کو کہا کہ میرے چچا مظلوم کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں، رونے والا نہیں. آج میں سلطان یثرب سید الانبیاء یہ وعدہ کرتا ہوں جو میرے مظلوم چچا کو روئے اور اس کی مظلومیت کا ماتم کرو، اس کی جنت کا میں ذمہ دار بن گیا. اور اگر بدعت ہوتی تو رسول کا تو کوئی عمل منافی قرآن نہیں ہوتا. تو اگر یہ بدعت ہے تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ نے جا کر لوگوں کو گھروں سے بلا کر اس پاکیزہ عمل کی دعوت کیوں دی؟ یہ ہو گئے مصطفیٰ. آؤ ایک صحابی کا، او خدا کی قسم ہم ہر اس ہستی کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہے اور ہر اس شخص سے تبرہ رکھتے ہیں، بیزاری رکھتے ہیں جو محمد و آل محمد سے بغض رکھتا ہے. یہی معیاری ہمیں آل محمد نے دیا ہے. اب اسی جنگ احد میں جب میرے مصطفیٰ کا ایک دندان مبارک زخمی ہوا، قربان جاؤں ایسے با وفا صحابہ کرام ہم ان کی نالین کی دھول بن جائیں، اور صحابی بھی وہ کہاں احد کہاں یمن کا ملک، ابھی زیارت سے بھی محروم ہے، لیکن اس کی عقیدتوں کا یہ سلسلہ تھا جیسے زلیخا کو خوشبو یوسف آ جاتی ہے نا، اسی طرح جو 100% عقیدت والا عاشق ہوتا ہے چاہے یمن میں بیٹھا ہو، اس کے محبوب کے دانت پہ ضرب لگ جائے تو وہ وہاں محسوس کرتا ہے. یہ عقیدت کا سلسلہ ہے. تو جب اسے پتا چلا کہ میرے مدنی آقا کے دانت زخمی ہوا ہے اور خون بہ گیا ہے، خدا کی قسم اس نے مصطفیٰ کے عشق میں اور سب سے پہلا تاریخ اسلام میں خونی ماتمی صحابی مصطفیٰ نے کیا. ایک دانت کو توڑا، دوسرے کو توڑا، تیسرے کو توڑا، چوتھے کو توڑا، پانچویں کو. تاریخ کہہ رہی ہے کہ باری باری اس نے 32 دانت نکال دیے عشق میں آ کر. اب مجھے یقین سے بتاؤ اگر کوئی چیز خلاف شرعی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہی دیتا ہے نا، انعام تو نہیں دیتا. لیکن قربان جاؤں اس صحابی با وفا حضرت خواجہ اویس کرنی کے اس پاکیزہ عمل کے کہ رب کائنات نے جبریل سے کہا اے روح الامین آج ذرا زمین پہ تو پہنچو اور یہ کیلا میری طرف سے اس عاشق کو پیش کرنا کہ جس نے میرے محبوب کی تکلیف کو اپنے اوپر طاری کر کے اس کا خونی ماتم کیا ہے. تو اس پہ عرض کرتا چلوں یہ ماتم ہے عشق کی، ماتم ہے عشق میں عاشق کی وہ نماز خواجہ اویس نے پڑھی اس طرح نماز دانتوں کو توڑ ڈالا. عشق حبیب میں اسرار یوں ادا ہے عاشق کی پھر نماز. یہ تو عشق کی نماز ہے. درود پڑھ لیجیے. آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو پھر کبھی زندگی نے وفا کی اور آپ کی محبتوں شفقتوں ولائیں میرے ساتھ رہیں
تو انشاءاللہ یہ حقیر فقیر سا سید زادہ آپ سے گفتگو کرتا رہے گا۔ اب میں اس بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کا تاریخ میں نام ہے سید الساجدین، زین العابدین۔ اور ذرا میں انسانیت سے پوچھتا ہوں کہ جو سجدوں کے بھی سردار ہوں اور عبادتوں کی زینت ہوں اور 2,000 رات کو نفل ادا کرتے ہوں، ان کا قصور کیا تھا کہ یہ وہی مرشد سجاد ہے کہ جس کے گلے کا وزن کم تھا اور توق کا وزن زیادہ تھا۔ تاریخ کہہ رہی ہے میرے مولا سجاد حالت رکوع میں 1400 میل منزلیں طے کرتے رہے۔ میں ایک ان کی عظمت کا جملہ پہلے پڑھتا ہوں، پھر تھوڑا سا آپ کو شام غریبہ کے 2 جملے سنا کر میں آپ کی شفقتوں سے اجازت کا طلبگار بن جاؤں گا۔ میرے مولا سجاد کی عظمت اور جلالت کا انداز تو دیکھیے۔ بھائی ناصر بخاری، حشام بن عبد الملک کا دور ہے، قربان مولا سجاد تیری جلالت کے۔ حشام بھی زیارت کعبہ کے لیے آیا اور میرا مرشد بھی آیا۔ اب وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ درباری اور بہت سے لوگ تھے، لیکن میرے مولا تو حقیقت کے مولا تھے نا، وہ اکیلے تھے۔ اب اس شام نے 3-4 حجر اسود ہے نا، وہ پتھر جس کو نسبت مصطفیٰ ملی ہے، ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں نے چھوا ہے، میں اپنے لبوں سے بھی اسے چھو لوں۔ ہاں جی، تو وہ اس نے 2-3 بار کوشش کی، تاریخ بتا رہی ہے۔ جب وہ جاتا